الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں قرآن ہماری اصلاح کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. یہ جو ہے امتحان کی جگہ ہے. یہاں اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے. طبیعت کے موافق حالات بھی ہوں گے، طبیعت کے مخالف حالات بھی ہوں گے. کبھی غم کے حالات بھی ہوں گے، کبھی خوشی کے حالات بھی ہوں گے. کبھی امیری کے مسائل بھی ہوں گے، کبھی غریبی کی چٹنی روٹی بھی ہوگی. کبھی عزت کا مقام بھی ملے گا، کبھی ذلت کے حالات بھی ہوں گے. حق تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. اس دارالامتحان میں میری اور آپ کی زندگی کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں. پھر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرچہ آؤٹ نہ کیا ہو. ہمارے مدرسوں میں تو پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا. ہاں اسکولوں میں ہو جاتا ہے یا یونیورسٹیوں میں پرچہ آؤٹ ہوتا ہے، لیکن مدرسوں میں پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا. کوئی بتاتا نہیں ہے، حتیٰ کہ مدرس بھی بتاتا نہیں. لیکن اللہ نے پرچہ بھی آؤٹ کر دیا کہ اس راستے پر چلنے پر جنت ہے اور اس راستے پر چلنے پر جہنم ہے. میری رضا والے اعمال کامیابی ہے، باغ ہے، اور میری ناراضگی والے اعمال آگ ہے، جہنم ہے. تو مسئلہ بھی کلیئر کر کے امت کے سامنے پیش کر دیں. پھر بہت ممکن ہے کہ انسان سمجھ نہ پائے اور عقل غلط رہنمائی کر دیں، تو رب کریم نے انبیاء کو بھی بھیج دیا کہ چلو تمہاری عقل تمہیں سیدھا راستہ نہیں بتائے گی تو کم سے کم نبی تو سیدھا راستہ بتائے گا. اسی لیے دنیا میں معصوم ترین انسان انبیاء ہوتے ہیں. انبیاء کبھی بھی شر کی طرف نہیں لے جاتے. ذرہ برابر شر کی طرف وہ نہیں لے جاتے، وہ خیر ہی خیر کی طرف لے جاتے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ میری آپ کی عقل غلط رہنمائی کر دے، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ خواہشات کے تابع ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عقل خواہشات کے تابع ہے، اس لیے کبھی خواہش حرام کو حلال بتاتی ہے تو عقل اسی طرح کے دلائل بھی دیتی ہے. دنیا میں دیکھیں، میں کسی حرام کو حلال، میں سود کو، بیاج کو، یا کسی کے ناحق مال کو، یا کسی یتیم کے مال کو، یا بہن کی میراث کو جب اپنے لیے حلال کرنا چاہتا ہوں تو میری عقل اس کے لیے حلال کے دلائل دے دیتی. ہاں تو کرے تھے صحیح. اور جب ہم کسی حلال کو حرام کرنا چاہتے ہیں تو عقل اس کے مطابق دلائل دے دیتی ہے. تو عقل تو خواہشات کے تابع ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چلنے کا مدار عقل پہ نہیں رکھا. اگر عقل پہ مدار رکھتے تو خواہشات ہو جاتی. ہاں عقل کو شریعت کے تابع ضرور کیا گیا، وحی کے تابع کیا گیا، لیکن دنیا میں چلنے کے لیے
جو اصل معیار بنایا گیا وہ وہی ہے، اور وہی انبیاء پر آتی ہے، انبیاء معصوم ہیں۔ تو حضرات انبیاء ذرہ برابر ہمیں شر نہیں بتاتے، وہ خیر ہی خیر بتاتے ہیں، وہ صحیح راستہ بتاتے ہیں، وہ کبھی جہنم کا راستہ نہیں بتاتے۔ ہاں، جہنم کا راستہ ہمیں بتاتے ہیں اس طرح پر کہ اگر تم اس پر چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں آریہ سماج کا بانی دیانند سرسوتی بہت مشہور و معروف ہے، اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار کے اس کے مناظرے، کتابیں چھپی ہوئی ہے اس پر۔ وہ ایک مرتبہ حضرت سے یوں کہنے لگا کہ مجھے تیرے قرآن پر ایک سوال ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ کہا تیرا قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ رحمان کے اندر کہ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، جہنم کا تذکرہ، اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ سر میں سوراخ کیا جائے گا مجرم کو، اور تانبا اور پیتل پگھلا کر ڈالا جائے گا، نحاس۔ تو جہنم کا تذکرہ، پھر تانبا اور پیتل پگھلا کر کے سر میں ڈالنا، یہ نعمت ہے یا زحمت ہے؟ اس کو نعمت کون کہے گا؟ تو پھر تیرا رب آگے اس کو نعمت کیوں کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ بھئی یہ تو تکلیف ہے، یہ زحمت ہے، یہ جہنم کا تذکرہ ہے، یہ آگ کا تذکرہ ہے، یہ سوراخ کا تذکرہ ہے، اور تیرا رب اس پر نعمت کہہ رہا ہے اس کو۔ کبھی یہ بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں اکثر کیسا سوال وہ کر رہا ہے، شاید میں اور آپ ہم ہوتے تو ہمیں بھی قرآن کے بعد میں شک ہو جاتا۔ ابھی شک ہو گیا ہم کو کہ اب اس کا کیا جواب ہوگا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی کامل، ایک مرتبہ انسانی شکل میں شیطان مل گیا۔ حضرت نے پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس پر تو لا حول پڑھا کرتا ہے، بار بار تو جو بگانے کے لیے لا حول پڑھتا ہے، میں وہی ہوں۔ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے سوال کیا کہ مجھے تجھ پر سوال یہ ہے کہ اللہ کا اتنا سا تو مسئلہ تھا کہ سجدہ کر لے، تو نے سجدہ نہیں کیا، اللہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا، اتنا سا مسئلہ تھا، سجدہ کر لے۔ تو شیطان جواب یہ دے رہا ہے کہ جنید میں تجھے عالم سمجھتا تھا لیکن تو جاہل نکلا۔ بھلا رب بیٹھا ہوا ہو، خالق بیٹھا ہوا ہو، اور خالق کی موجودگی میں، اللہ کی موجودگی میں مخلوق کو سجدہ کروں، کیا ضمیر برداشت کر سکتا ہے؟ جواب دیکھیے کیا دے رہا ہے، خالق ہے اور اس کی موجودگی میں میں مخلوق کو سجدہ کروں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بتا تیرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اس کے جواب سے میرے دل پر بھی یہ بات آ گئی کہ واقعتاً صحیح ہے یہ تو، کہ اللہ کی موجودگی میں مخلوق کو سجدہ کیسا، خالق کی موجودگی میں۔ فرمایا میرے دل میں جیسے ہی اس کی بات آئی اور میرا دل اس کی طرف مائل ہوا، مجھے میرے ایمان کے نکلنے کا احساس ہونے لگا کہ میرا ایمان نکل رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی یاری نہ ہوتی، اس کی مدد نہ ہوتی، اس کا تعاون نہ ہوتا، اس کا الہام نہ ہوتا تو جنید ایمان کھو گئے۔ اللہ نے فوراً میری مدد کی اور میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ حکم رب کو ماننا یہ رب ہی کو تو ماننا تھا، اگر تو حکم کو مان لیتا تو خالق کو مان لیتا۔ بس یہ جیسے ہی میرے دل میں جواب آیا اور میں نے جواب دیا، مجھے میرے ایمان پر اطمینان ہوا۔ تو ایسے مسائل ہیں کہ بعض مرتبہ کچھ باتیں سن کر ہمارا ذہن بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو دیانند سرسوتی کہہ رہا ہے کہ یہ سوراخ کرنا، پھر تانبا اور پیتل پگھلا کر کے ڈالنا مجرم کو، اور تذکرہ جہنم، اور اس پر رب یہ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تیرے رب کی یہ نعمت ہے
تو یہ نعمت کہاں ہے؟ لیکن قاسم العلوم تھے حضرت نانوتوی تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری ایک بات سن، آگے طوفان ہو رہا ہو یا بڑا کھڈا ہو یا شیر بیٹھا ہوا ہو، اور میں تجھ کو یوں کہوں کہ اس راستے پر نہ جانا، شیر کھا جائے گا یا کھڈے میں گر جائے گا یا طوفان میں پھنس جائے گا، اور تو نے راستہ بدل لیا، تو نہیں گیا اس راستے پر، بعد میں جب تو مجھے ملے گا تو میرا شکریہ ادا کرے گا یا نہیں؟ جزاک اللہ، آپ نے مجھے پہلے سے متنبع کر دیا، میں شیر سے بچ گیا، میں طوفان سے بچ گیا، میں جو ہے کھڈے سے بچ گیا، آپ کا بہت بڑا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پہلے سے بچا لیا۔ کہا یہ تو شکر گزار بھائی، بالکل۔ تو فرمایا کہ رب کریم بھی مرنے کے بعد جو جہنم آ رہی ہے اس سے پہلے دنیا میں متنبع کر رہا ہے کہ یہ عذاب ہونے والا ہے، تو راستہ بدل دے۔ تو یہ انعام اور نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بھلا اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یقیناً یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ رب کریم نے ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ پہاڑ ہے جس میں تمہیں ڈالے جائیں گے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں کہ رب کریم نے ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ بہرحال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ایسا ہے کہ ہمیں تسلی ہو جاتی ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا۔ دارالامتحان میں اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے، سارے حالات ہم پر آیا کرتے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بہت سی مرتبہ ہم کسی حال کو برا جانتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، www.attableek.com The Reviver of Iman۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب الایمان میں کہ انسان بہت سی مرتبہ اپنی ذات کو حوالے بھی کرتا ہے اللہ کی، عبادتیں بھی کرتا ہے، توبہ استغفار بھی کرتا ہے، پھر بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا اللہ نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے؟ بھائی جب ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، توبہ استغفار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم نے اللہ کے حوالے نہیں کیا؟ اللہ نے ہم کو نہیں پکڑا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ضرور تجھے پکڑا ہے، اس لیے کہ بندہ جب طالب بنتا ہے نا تو اللہ خود ہی اس کو پکڑ لیا کرتا ہے۔ یہ دستور ہے دنیا کا، اولاد طالب بنتی ہے، ماں باپ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، طالب علم طالب بنتا ہے، استاد ہاتھ پکڑ لیتا ہے، مرید طالب بنتا ہے، اس شیخ ہاتھ پکڑ لیا کرتا ہے۔ تو طلب کے اوپر جب مخلوق ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو خالق کیوں ہاتھ نہیں پکڑیں گے؟ میں نے رات ہی مجلس میں ایک بات کہی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ عام طور پر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور وہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اللہ یجتبی، منتخب کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اس میں یشاء کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی، اللہ جس کو چاہتا ہے، لیکن صاحب روح المعانی نے یشاء کی ضمیر کو من کی طرف بھی لوٹایا اور من کی طرف لوٹا کر ترجمہ کیا، اللہ چاہتا ہے اس کو، من اس انسان کو جو انسان خود اللہ کو چاہتا ہے۔ اتنا بہترین ترجمہ فرمایا، اللہ چاہتا ہے اس کو، من اس کو چاہتا ہے، یشا جو اللہ کو چاہتا ہے۔ تو یشا کی ضمیر کو من کی طرف لوٹا دیا اور فرمایا اگر تم چاہو گے تو اللہ چاہے گا، تم نہیں چاہو گے تو پھر اللہ بھی نہیں چاہے گا۔ کم سے کم اپنے دل میں طلب تو پیدا کرے اللہ کی۔ جب دنیا میں بندہ چاہتا ہی نہیں ہے پھر اللہ کیسے ہم کو چاہے گا؟
آج انسانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ جتنا دنیا کا چاہنے والا بنا ہے اتنا اللہ کا چاہنے والا نہیں رہا. ہماری نماز دیکھ لو, ہمارے روزے دیکھ لو, ہمارے معاملات دیکھ لو, ہماری معاشرت دیکھ لو, ہمارے اخلاق دیکھ لو, ہمارے عقائد دیکھ لو. ہر مسئلے میں جب ہم ہی نے اللہ کو نہیں چاہا, اللہ ہم کو کہاں سے چاہے گا؟ پھر حال یہ ہوگا کہ کبھی حکومتی ظلم ہوگا, کبھی علاقائی ظلم ہوگا, کبھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ان تمام کی بنیادی یہ ہے کہ من یشاء نہیں ہے تو اللہ یجتبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہی جب اللہ کو نہیں چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہم کو کیسے چاہے گا؟ ابو لہب نے نہیں چاہا تو نبی کا چچا ہو کر بھی راندہ درگاہ ہو گیا, مردود قرار دیا گیا, قیامت تک کا ملعون بن گیا. تبت یدا ابی لہب کا نزول ہو گیا. اور بلال حبشی کالا کلوتا, رنگ کا بھی ٹھیک نہیں, مال کے اعتبار سے غریب, عزت کے اعتبار سے غلام, ذلتیاں, غریبی اور رنگ میں بالکل کالے. لیکن چاہت تھی اللہ کی تو اللہ نے ایسا چاہ لیا کہ معراج میں نبی جا رہا ہے تو نبی سے آگے بلال چل رہا ہے, اور اللہ کے نبی جبریل سے پوچھ رہے کہ میرے آگے کون ہے, تو کہا تمہارا بلال چل رہا ہے. اور بلال سے جب پوچھا کہ تم میرے آگے رات میں کیسے چل رہے تھے, تو فرمایا کون سا عمل ہے؟ فرمایا عمل کیا, آپ ہی کی وجہ سے تو مجھے دین ملا. فرمایا میں کوئی عمل ہوگا؟ فرمایا مسجد میں جب جاتا ہوں تحیت المسجد پڑھ لیا کرتا ہوں. فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ جنت میں میرے آگے چل رہا ہے. آپ انداز لگائیں کیا یہ عملی زندگی مجھ میں اور آپ میں ہے؟ تو جب ہم ہی نہیں چاہتے اللہ کو تو پھر وہ ہم کو کہاں سے چاہے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم من یشاء بن جائیں تو اللہ یجتبی فرما دے گا. ہم چاہیں گے اللہ کو تو اب تعالیٰ جل شانہ ہمیں چاہیں گے. میں نے ابھی ایک ہفتہ قبل ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے تعالیٰ جل شانہ من والہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ پیش کر رہے ہیں نا, کہ ہم نے یونس کو جیل میں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا, جو ہے اندھیرے پر اندھیرا, اور پھر ہم نے دعا تلقین کی لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک. آیت کریمہ ہے انی کنت من الظالمین. فاستجبنا لہ, جب یونس نے یہ دعا بار بار پڑھی تو ہم نے قبول بھی کر لی اور نجات بھی. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, ہم نے نجات بھی دی. یہاں تک تو بات بالکل بے غبار ہے. آگے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیں گے. تو کیا یہ سارے مومنین بھی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے ہیں؟ کذالک کا اشارہ تو یہی بتا رہا ہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں, مچھلی کے پیٹ میں جائیں گے, اور پھر اللہ نکالے گا اور اللہ ہمیں نجات دے گا. یہاں کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ رب کریم کذالک کیوں کہہ رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے. اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی جملہ قرآن کا نہیں چھوڑا کہ جو ہمارے لیے وضاحت نہ فرمائی ہو. یہاں تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے یونس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر تھے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, فرمائے اسی طرح اے مسلمانوں اور اے دنیا والوں, تم بھی خواہشات کے اندھیروں میں ہیں, شیطان کے اندھیروں میں ہیں, اور طاغوتی طاقتوں کے ظلم کے اندھیرے میں ہیں. تو تم بھی تو اندھیریوں میں زندگی گزار رہے ہو. گناہوں کا اندھیرا, خواہشات کا اندھیرا, شیطان کا اندھیرا اور طاغوتی طاقتوں کے ظلم کا اندھیرا. فرمایا ان اندھیروں کے اندر اگر تم بھی لا الہ الا انت پڑھو گے تو وہی رب میں ہوں جو یونس کا تھا. اگر مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں یونس کو نجات دے سکتا ہوں تو اے ہندوستان میں بیٹھ کر کے ظلم کے نیچے زندگی گزارنے والوں, تم بھی لا الہ الا انت پڑھو گے, میں تمہیں بھی اسی طرح نجات عطا کروں, میں اسی طرح تمہیں بھی بچا لوں گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو ہے ہمیں لا الہ الا انت سبحانک کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ طاغوتی طاقتوں سے حفاظت کرے گا, شیطانی تلویز سے حفاظت کرے گا, نفسانی خواہشات سے حفاظت کرے گا, برائیوں سے ہماری حفاظت کرے گا.
لیکن افسوس کہ ہمیں سائنس اور دنیا کی باتوں پر جتنا یقین ہے اللہ کی باتوں پر اتنا یقین نہیں، رب کریم کی باتوں پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، یہاں اچھی حالت بری حالت دونوں طرح کی حالتیں ہیں۔ ان حالات کے اندر بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی برے حالات دیکھتے ہیں، غریبی آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، ذلت کا کوئی مسئلہ آ گیا، آسان تک رہو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، یہ کیا ہو گیا، یہ میرا بیٹا بیمار، میری بیٹی بیمار ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، میرے گھر میں فاقہ آ گیا، میں اتنا زیادہ عبادت کرنے والا، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، میرے خلاف یہ مسئلہ ہو گیا، سازش ہو گئی۔ آسان تک رہو، تم ناپسند کر رہے، لیکن اس میں بہتری ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ یوں کہہ رہے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہ ہم نے اللہ کو اپنی ذات حوالے کر دی، عبادت بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، پھر بھی بعض مرتبہ گناہ ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ مت سوچو کہ اللہ ناراض ہو گیا، ان تمام عبادتوں کے باوجود، توبہ کے باوجود اگر گناہ ہو جائے تو برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تمہارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، رفع درجات کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ ہوا تو دل ٹوٹے گا، اور جب دل ٹوٹے گا تو تواضع آئے گی، اور جب تواضع آئے گی تو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس کے اندر ہمیں رفع درجات کرنے والا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اس میں تمہارے لیے کوئی خیر ہے، وہ آسان تحبوا شیئا، اور بہت سی مرتبہ میں بعض چیزوں کو پسند کرتا ہوں، اچھا ہے یہ مجھے مل گیا، یہ مجھے مل گیا، یہ دولت مجھے مل گئی فلاں، لیکن ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں بہتری نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے پہلا جز کا مضمون مجھے سمجھانا مطلوب ہے کہ حالات پریشانی آ جائیں تو مغموم نہ بنو، غم نہ کرو، بیماریوں کے حالات، ذلتیوں کے حالات، مسائل کے حالات، تنگستی کے حالات، غربت کے حالات، یہ حالات اگر آ جائیں تو ان حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات ہے، اور ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا تھا، مستجاب الدعوات۔ بخاری شریف میں ان سے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، تو وہاں کسی نے ان کے خلاف سازش کر دی۔ بھائی دنیا میں سازش کا دور تو ہر دور میں چلا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ سازشوں کو سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ آسان تکرہوا شیئا، تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتری ہو۔ سعد کے خلاف ایک شکایت کر دی، اور وہ شکایت بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، حضرت عمر کو شکایت کی، اس میں 3 شکایتیں کی۔ فرمایا سعد جہاد میں نہیں جاتے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو جینا پسند ہے، مرنا پسند نہیں۔ نمبر 2، سعد اچھی نماز نہیں پڑھاتے، معلوم ہوتا ہے سنت کے خلاف زندگی ہے۔ اور تیسری شکایت کی کہ سعد مال تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کرتے، معلوم ہوتا ہے مال کی بڑی محبت ہے۔ اب کیسی شکایت؟ حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ جب کسی گورنر کی شکایت آتی تو تحقیق بعد میں پہلے ان کو علیحدہ کرو۔ یہ حضرت یہ فراست تھی عمر کی، بہت زبردست فراست تھی۔ الفاروق، علامہ شبلی نے جو کتاب لکھی ہے نا اردو میں، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پہلے تو اس کو علیحدہ کر دیتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ شکایت کے باوجود اگر وہاں رکھیں گے ان کو تو وہ پارٹی کر دیں گے،
آدھے اپنی طرف آدھے دوسری طرف، امت تقسیم ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت کا پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ تحقیق بعد میں، پہلے تو منصب سے ہٹا دو۔ سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہے، سعد بن ابی وقاص بدری صحابی ہے، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے کوئی معمولی آدمی نہیں، لیکن شکایت آئی، عمر نے فرمایا سعد معذور، ہٹو وہاں سے، یہاں آ جاؤ مدینے۔ مدینے آئے، فرمایا تمہارے خلاف 3 شکایت۔ تو آپ نے جواب دیا، فرمایا پھر بھی میں تو جانتا ہی تھا کہ تم یقیناً اسی طرح کرتے ہو، تم غلط نہیں ہو، لیکن جب شکایت آئی ہے تو مجھے تحقیق کرنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں 2 آدمی کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، کوفہ کی ہر مسجد میں جاؤ اور اعلان کرو کہ سعد کی شکایت ہو تو بیان کرو۔ اب 2 آدمی گئے سعد کے ساتھ، ہر مسجد میں اعلان ہونے لگا۔ ایک مسجد تھی مسجد بنو حفص، اس میں جب اعلان کیا کہ بھائی سعد کے خلاف کوئی شکایت ہو تو بتاؤ، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے وہی 3 شکایتیں کی، یہ جہاد میں نہیں جاتا، یہ مال برابر تقسیم نہیں کرتا، یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت کو جیسے دیکھا۔ جہاں تک جہاد کا مسئلہ ہے میں جاتا بھی ہوں، نہیں بھی جاتا ہوں۔ مال تقسیم کا مسئلہ ہے تو یہ اللہ اس کو مال سے محبت ہے، مجھے مال سے محبت نہیں۔ اب سعد نے اس کو 3 بد دعا دی، سنو بد دعا۔ فرمایا اے اللہ یہ مجھ کو کہتا ہے کہ مجھے جینا ہے، مجھے تو نہیں جینا، اسی کو لمبی زندگی عطا کر۔ دوسری بد دعا دی، اے اللہ اس کو مال کے فتنے میں مبتلا کر، مال کے فتنے۔ اور تیسری بد دعا دی کہ یہ مجھ کو کہہ رہا ہے کہ سنت کے خلاف، اے اللہ اس کو دنیا کے فتنے میں مبتلا کر۔ 3 بد دعا مستجاب الدعوات کی قبول ہو گئی۔ اس کا حال یہ ہوا کہ اتنی لمبی عمر ہوئی، اتنی لمبی کہ یہ آنکھ کے اوپر کا پردہ، پاپر جس کو ہم بولتے ہیں نا، وہ یہاں آ گئی تھی اور وہ یوں اٹھا کر چلتا تھا اور بھیک مانگتا تھا۔ یہ مال کا فتنہ، لمبی عمر، اور چلتے چلتے وہ جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ اس بڑھاپے میں، غریبی میں لڑکیوں کو لوگ مارتے تھے اس کو۔ کسی نے اس کو پوچھ لیا کہ بھئی یہ تیرا کیا حال ہے، بڑھاپے میں بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا، سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک۔ ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک جملہ فرماتے ہیں، اس روایت پر بخاری شریف کی شرح میں حضرت فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی بد دعا سے بچنا ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی بد دعا سے بچنا ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب الٹی سیدھی ہونے کا؟ فرمایا کہ اگر اللہ والا دل سے بد دعا نہ کرے تو بھی ان کو تکلیف پہنچانا یہی ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ وہ بد دعا نہ بھی کرے تو بھی ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو سعد بن ابی وقاص ایک مستجاب الدعوات شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، جن کے لیے دعا کرتے تھے ان کے حالات بن جاتے تھے، زندگی ان کی بن جاتی تھی، لیکن آخری زمانے میں حضرت نابینا ہو گئے۔ میں آسان تقرہ پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آخری زمانے میں حضرت نابینا ہو گئے۔ تو کسی جوان نے کہا یا عمے اور چچا جان، آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے، آپ خود نابینا ہو گئے تو اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ یہ تو صحابہ کا اچھا دور تھا۔ اگر آج کا دور ہوتا تو ہم یوں کہتے یہ اس کی دعا ہوا کچھ نہیں ہوتی، اس کی دعا ہوتی تو یہ اچھا نہیں ہو جاتا، خود ہی یہ خود ہی اچھا ہو جاتا، معلوم ہوتا ہے یہ کچھ نہیں۔ ہمارے زمانے کا تو یہ جواب تھا۔ اس زمانے میں فرمایا عمے چچا جان آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اپنے لیے آپ دعا کیوں نہیں کر رہے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کیا جواب دیا؟ الرضا بما قضى اللہ تبارک و تعالی
احب الی من عینی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا میرے نزدیک میری بینائی سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا میرے نزدیک میری آنکھوں سے زیادہ محبوب ہے۔ آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ہو سکتا ہے میں اس کو برا جانوں لیکن اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہو، کوئی بھلائی ہو، کوئی بہتری ہو۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ برے حالات کے اندر بھی ہمیں رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، ذکر، عبادت، تلاوت، سجدے، مناجات، دعا، استغفار، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی رب کریم جو ہے وہ ہماری خوب مدد فرمائیں گے۔ حق تعالی ہماری خوب مدد فرمائیں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سیکھیں۔ اگر ہم نے اللہ کی، میں ایک مثال سمجھاؤں، کتابوں میں ایک مثال آتی ہے، ایک آدمی کا ایک اشرفی گم ہو گئی، 100 روپے گم ہو گئے، جو چاہے کہہ لو، وہ راستے پر تلاش کرنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہا 100 روپے۔ کہا کہاں گم ہوئے تھے؟ تو کہا مکان میں۔ تو مکان میں گم ہوئے تو راستے پر کیوں تلاش کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا مکان میں لائٹ نہیں، یہاں لائٹ ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، راستے پر بجلی ہے، اس لیے میں یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا بے وقوف، جہاں گم ہوئے وہاں تلاش کر، یہاں کیوں کر رہا ہے؟ تو میرا آپ کا حال یہ ہے کہ ہمارا غم، ہماری بے چینی، اندر کی پریشانیاں، اندر کی تکالیف، اس کو ہم ذکر میں تلاش کرنے کے بجائے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ ایئر کنڈیشن ہو تو سکون آ جائے، بہترین بیڈ ہو سکون آ جائے، شاندار مکان ہو سکون آ جائے۔ چیز گم کہاں ہوئی اور تلاش کہاں کر رہے؟ ہمیں سکون تلاش کرنا تھا نمازوں میں، عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، رجوع اللہ میں، استغفار میں، معافی مانگنے میں، حلال رزق میں، سکون وہاں تلاش کرنا تھا، اور تلاش کر رہے ہیں ہم کہاں؟ باہر، کہ بیڈ پر سکون مل جائے، اچھا شاندار مکان ہو سکون، ایئر کنڈیشن ہو سکون۔ میرے بھائیو، ہم ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈک تو لے سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے، نیند تو اللہ ہی دیتا ہے۔ بہترین بیڈ لے آؤ، ہم بیڈ تو خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے، نیند تو اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ دوائیں خرید لیں لیکن شفا نہیں خرید سکتے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز جہاں گم ہوئی ہے وہاں تلاش کرنا چاہیے۔ مکان میں پیسہ گم ہوا، راستے پر تلاش کرنے لگا، سکون گم ہوا غفلت کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اور تلاش کر رہے ایئر کنڈیشن کے اندر، بنگلوں کے اندر، ایسے سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جب انسان کی زندگی صحیح چلتی ہے، رضا اللہ کی چلتی ہے، اللہ کی خوشنودی والی چلتی ہے، تو مرتے وقت مجھے اور آپ کو کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ قرآن میں 3 نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، لیکن پہلے 2 نفس پر یا ایتھا النفس الامارہ نہیں کہا، یا ایتھا النفس اللوامہ نہیں کہا، لیکن یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ امارہ اور لوامہ اتنے نالائق نفس ہے کہ وہ اللہ کے خطاب کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ
اللہ کے خطاب ہی کے لائق ہے، اس کو کیسے خطاب کرے؟ وہ تو گناہ والا ہے۔ اگر خطاب کے لائق کوئی نفس ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہے۔ کون نفس مطمئنہ؟ جو اللہ کی عبادت پر، اللہ کے ذکر پر، آنے والے حالات پر اللہ سے شکوہ شکایت کی اور عبادت پر جمانا، وہ ہے نفس مطمئنہ، وہ خطاب کے لائق ہے۔ اس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ ارجعی الی ربک۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، رجوع کا معنی ہوتا ہے اپنے وطن کی طرف جانا، رجوع وطن کی طرف جانا۔ اللہ ارجعی کہلا، معلوم ہوتا ہے اے دنیا میں بسنے والے، یہ تیرا وطن نہیں ہے، تیرا وطن جنت ہے، رجوع الی الجنت ہو جا، اپنے گھر کی طرف چل، اصل گھر تیرا ہو۔ ارجعی الی ربک راضیۃ، اور پھر رب لایا، اللہ نہیں لایا، اشارہ کیا وہی مربی ہے جو تجھے دنیا میں بھی دیتا تھا اور مرنے کے بعد بھی عطا کرے گا، رب کا لفظ لایا۔ اور پھر آگے فرمایا راضیۃ مرضیہ، جو راضی اور مرضی، معلوم ہوتا ہے اے انسان تو پہلے راضی کرنے والے اعمال کر لے تو اللہ پھر مرضیہ کے فیصلے فرمائے گا۔ پہلے تو بھی تو کچھ کر، تو کچھ عبادت تو کر۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ نکلا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ دنیا کے جو حالات ہیں، یہ حالات بہت ممکن ہے میرے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن اس میں خیر ہوگی، بہتری ہوگی، بھلائی ہوگی، اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہوگی، گناہوں کی معافی ہوگی، ترقی درجات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس مقدس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم